الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیف ادعوک وانا انا کیف اقطع رجائی منک وانت انت الہی اذا لم اسالک فتؤتنی فمن ذا الذی اسالہ فیؤتنی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ صلوات سامعین گرامی قدر گرمی بھی بڑی شدید دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں قبلہ قاسم صاحب اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں لمبا نہ پڑھوں توجہ ہے میں وہ امام آدم سے لے کے خاتم تک کی محنت حسین نے بچائی توجہ ہے آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک کی محنت حسین نے بچائی حسین کے 10 محرم کی ساری محنت حضرت زینب نے بچائی توجہ ہے اور آدم سے لے کے خاتم تک خاتم سے لے کے کربلا تک کربلا سے لے کر شام تک کی ساری محنت امام جعفر صادق نے بچائی توجہ ہے یا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ وہ جانماز جو امام زین العابدین نے مشرق سے مغرب بچھائی ہوئی تھی توجہ ہے یا نہیں وارث سے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دعاؤں کے ذریعے تعلیمات دے رہے تھے میرے مولا نے اس جانماز کو اٹھایا اور ممبر کے ساتھ بچھا کے امام جعفر صادق بیٹھ کے کہتے ہیں او میرے بابا سے سلونی کے بعد تو نہیں پوچھا آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں اگر کسی کو علم کی تلاش ہو تو علی کا علی بیٹا بیٹھا ہے آؤ میں بتاؤں تمہیں علوم کسے کہتے ہیں
میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلموں نے آج تک لکھا کتاب اٹھائے بغیر جو بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 500 علوم، آج بھی لکھا، آج بھی یہ جملہ موجود ہے، میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو بندہ کتاب اٹھائے بغیر، کوئی کتاب اٹھائے بغیر، ایک جگہ پہ بیٹھ کے جگہ تبدیل کیے بغیر، اس طرح مجمع میں بیٹھے ہوئے، توجہ ہے یا نہیں، 500 مختلف علوم کے طالب علموں کو 500 مختلف علوم پڑھائے، اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ مقام ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہر استاد ایک چیز پڑھاتا ہے، ایک وقت میں ایک چیز پڑھاتا ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں 3000 قلم، قبلہ کرم شاہ صاحب، 3000 قلم، قلم کاغذ پہ نہیں چلتا تھا، کاغذ قلم چلتا تھا یا پتھر پہ یا چمڑے پہ یا پتے پہ یا کپڑے پہ، کاغذ تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا، کہتے اس پہ چلتا تھا اور اس کی چرچراہٹ کی آواز بلند ہوتی تھی، جب امام جعفر صادق کے مبارک لبوں سے لفظ نکلتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ علم ہم تک کیسے پہنچا؟ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ روایت کس کو کہتے ہیں، اس بات پہ توجہ کرنا۔ علم پہنچا امام کے شاگردوں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، امام کے نوکروں کے ذریعے، امام کے سفیروں کے ذریعے، امام کے نائبین کے ذریعے اور امام کے بنائے ہوئے وکیلوں کے ذریعے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، امام کے غلاموں کے ذریعے، کنیزیں تھیں یا غلام تھے جو گھر کے اندر کام کرتے تھے، امام کے وہ شاگرد جو دور دراز سے چل کے آتے تھے اور امام علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، 2، وہ لوگ جنہیں امام اپنا سفیر بنا کے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، 3، جنہیں اپنا وکیل بنا کے بھیجتے تھے، 4، اور جنہیں اپنا نائب بنا کے بھیجتے تھے، 5۔ جب یہ مجمع عام میں ہماری طرح بیٹھ کے یہ جملہ کہتے تھے ان جعفر صادق علیہ السلام، ان کا کہا ہوا جملہ، بیان کی ہوئی بات روایت بن جاتی تھی۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ ان روایات میں سے ایک روایت آپ کے سامنے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر آقا قاسم صاحب منت مانیں گے، پھر پڑھنے والا پیچھے سے آئے گا، پھر بانیان وہاں کھڑے ہو کے اشارے کریں گے، نہ امام کے فرمان مکیں گے نہ میں آپ کی جان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پوری توجہ میری طرف۔ مولا فرماتے ہیں کہ عرفنا شیعتنا، میں نے جو حدیث تلاوت کی وہ معرفت کے متعلق ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے وہ جہالت کی موت مرا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، بندے، کبھی دیوار بھی کسی بندے کے ساتھ ٹیک لگائی ہے؟ ہائے ہائے، پوری توجہ، پوری توجہ۔ ہمیشہ انسان دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا ہے، کیا کبھی دیوار نے بھی ٹیک لگائی ہے؟ نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ کیا امام بھی ہماری معرفت رکھتے ہیں؟ امام ہمیں جانتے ہیں؟ امام ہمیں پہچانتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا، ہمارے اوپر تو واجب ہے، اگر میرے اندر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں، میں جاہل نہیں، میں بندہ ہوں دور جاہلیت کا، جاہل نہیں ہوں، بندہ ہوں دور جاہلیت کا۔ جاہلیت کا زمانہ کون سا ہے؟ نبی کریم کے زمانے سے پہلے کا زمانہ، ابو لہب ابو جہل کا زمانہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی بڑے کا 2022 حساب کتاب اس کا ہوگا اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ اب امام کیا ہمیں جانتے ہیں؟ مولا فرماتے عرفنا شیعتنا،
کا عرفان الرجل اہل بیت ہی، ہم اپنے شیعوں کو یوں پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے گھر کے کسی فرد کو پہچانتا ہے۔ پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں نہ تمہاری اوپر معرفت واجب ہے، تم معرفت حاصل کرتے ہو، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، لیکن میری بات سنو، میں جعفر صادق مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے نانا کی مسند پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عرفنا شیعتنا، ہم اپنے شیعوں کو یوں پہچانتے ہیں کا عرفان الرجل اہل بیت ہی، جس طرح بندہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو پہچانتا ہے، ایسے جانتے ہیں۔ جب امام کا اتنا گہرا تعلق ہے، یعنی امام اس طرح جانتے ہیں جس طرح گھر کا سربراہ اپنے گھر کے تمام افراد کو جانتا ہے، تو امام گھر کا سربراہ بن کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں، یا شیعتنا کونو لنا زینا، میں تمہیں اس طرح جانتا ہوں، ایک ایک فرد کو جانتا ہوں جس طرح گھر کا سربراہ اپنے گھر کے افراد کو جانتا ہے، اس طرح جانتا ہوں۔ تو میں جعفر صادق کہہ رہا ہوں کونو لنا زینا، اگر تم خوب کرو گے نا تو وہ خوب تر ہو جائے گا، تم خوب کرو گے، اچھا کرو گے، بہت اچھا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہماری وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ اور مولا فرماتے ہیں اگر تم بد کرو گے نا تو وہ بدتر ہو جائے گا، چونکہ تمہاری نسبت ہماری طرف ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ عرفنا شیعتنا، اور اگلا جملہ کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح تم رہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں، ہماری عزت کریں، تمہیں دیکھیں، ہماری عزت کریں۔ بندہ گیا مولا کے پاس، جا کے اس نے کیا سوال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ لوگ احسن عمل کریں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ حسن عمل کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو تم اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہو وہ عمل ہے، نماز ہے، وہ جو تم سارا دن رکھتے ہو وہ روزہ ہے، وہ عمل ہے۔ تو مولا پھر حسن عمل کیا ہے؟ کہاں تمہاری عبادات پہ ہماری ولایت کی مہر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تمہاری عبادات پہ ہماری ولایت کی مہر، یہ حسن عمل ہے۔ اس کے بعد میرے مولا بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یوم القیامہ الا وہو یتمنی انہ زار الحسین ابن علی۔ مقام شیعہ بیان کر رہے ہیں، قیامت کے دن کون تم میں سے ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک حب اٹھے گی، کاش زندگی میں حسین ابن علی کی زیارت کرتا۔ توجہ فرما رہے، میں مختلف موضوعات فرامین بیان کروں۔ مولا فرماتے کون ہے تم میں سے جو یہ کہے کہ میں قیامت والے دن یہ تمنا کرے کاش میں زندگی میں حسین ابن علی کی زیارت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن زوار امام حسین کو جو اللہ کی طرف سے عزت اور کرامت ملے گی، اسے دیکھ کے لوگوں کے دلوں میں ایک حسرت بھری آواز اٹھے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں یعنی یہ محبت اہل بیت کا ایک کرشمہ، ایک چیز۔ اس کے بعد میرے مولا اگلا جمعہ فرماتے ہیں کہ من احبنا اہل البیت، امام صادق فرماتے ہیں جو بندہ ہم اہل بیت سے محبت رکھے، محبت کا نتیجہ بتا رہا ہوں، محبت کس لیے ہے، محبت کیا کرے گی، محبت کس درجے تک پہنچائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں من احبنا اہل البیت حق کا حبنا، محبت کرے اور محبت کا حق ادا کرے۔ کیا ہوگا؟ محبت کرے اور محبت کا حق ادا کرے۔ میں حق ادا کرنے کی طرف نہیں جا رہا، بھئی حق ادا کیسے کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرے، محبت کا حق ادا کرے، کیا ہوگا؟ کا جرت
ینابی الحکمہ علی لسانہ، مولا فرماتے ہیں اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کا اجر کیسے تے جڑا بندہ اٹھ دیاں باندیاں، توجہ ہے یا نہیں؟ آئے تے بندے مجلس سج بیٹھے میں جاننا کیڑا کو بارے دا، نہ میں بارے دا تے نہ مجمع بارے دا، توجہ ہے یا نہیں؟ آئے ہائے انہاں گڈیاں بھی گالیاں تے کھوتی تکی تے اساں بھی گالیاں، توجہ ہے یا نہیں؟ کسی بندے دا گل کرنے ذکر کرنا تے اس نو بھی گالیاں تو شروع کرنا، ایتھے او بندے بھی بیٹھے جڑے پوترے نال پیار بھی گالیاں تو شروع کر دیں، توجہ ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہم سے محبت کرتا ہے، من احبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور حق کا حبنا، اور ہماری محبت کا حق ادا کرتا ہے، جرت فی قلبہ والا لسانہ ینابی المود ینابی الحکمہ، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹا دیتا ہے، جاری کر دیتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی آواز سنتے ہیں، اس سے حکمت اور درس لیتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں اس سے، ہمارے ماننے والے سے، توجہ فرمائی یا نہیں؟ جیسے سلمان بولتا تھا لوگ سنتے تھے، آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں؟ سلمان بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، سلمان کہتا تھا لوگ ہمتن گوش ہوتے تھے، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے حق محبت ادا کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بندہ گزرا ایک حضرت فاطمہ تو زہرا کے دروازے کے پاس سے، سیاہ رنگ کی ایک کنیز ہے، نام فضا ہے، جھاڑو دے رہی ہے، پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ تجھے اس جھاڑو دینے کا اجر کیا ملا؟ گائی اللہ ذرا جاگ سو میں گل کروں، توجہ ہے یا نہیں؟ تمہیں اس دروازے کا جھاڑو دینے کا اجر کیا ملا؟ کہا جس خاک پہ حسنین کے قدم آتے ہیں وہ میرے چہرے پہ پڑتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جس اللہ جس خاک پہ حسنین کے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے، میں اس نے مجھ سے پہلے ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے نا، وہ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں تو پاک بیبیوں کے نام نہیں لیتا، ہم اپنی مستورات کے کوئی نام لیتے ہیں گلی محلے میں کھڑے ہو کے، تو میں اسے یہ کہنے والا تھا کہ بعد میں کہا بھی ہے اسے، میں نے کہا دیکھ تیری اور میری ماں اور بہن اور بیٹیوں کے نام لینا عبادت نہیں، آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحات میں رکھ کے صرف اتنا کہتا رہے یا فاطمہ الزہرا ادرکنی، عبادت ہے، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ اگر ہم ان کا نام نہیں لیں گے ایک تو عبادت سے معروم ہو جائیں گے، ثواب سے معروم ہو جائیں گے، دوسری بات جب تک ان مقدرات عصمت کے نام نہیں لیں گے ہم تاریخ چھپا لیں گے، کس کو کیا پتا کس بی بی کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اس بی بی نے کس جگہ پہ کون سا خطبہ دیا، بڑی سینڈ تے نکی سینڈ، عالیہ سینڈ تے کبرا سینڈ نال معاملات حل نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ اولاد علی و بطول ہے، ان کے نام لینے سے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جاتا ہے، ہمارے بچوں کو تاریخ کا پتہ چلتا ہے، توجہ فرما رہے یا نہیں؟ میں نہ دے رہا ہوں۔ کہا کہ تجھے کیا ملا؟ کہا کہ وہ جن پہ ان کے قدم آتے ہیں وہ خاک میرے سر کا تاج بنتی ہے، کہا پھر بھی، کہا میں نے سنا ہے تجھے رسول پاک نے جنت کی بشارت دی، پوری توجہ، تجھے جنت کی بشارت دی، حضرت فضا مسکرا کے کہتی ہے کہ دیکھ یہ جنت جہنم اس گھر کے نوکر بانٹتے ہیں، ذرا جاگیے جاگیے جاگیے، بسم اللہ۔ جنت اور جہنم کا مسئلہ تم لوگوں کا مسئلہ ہوگا جو محفل رسول میں بیٹھتے ہو، میرے تو دن اور 24 گھنٹے
بزم بطول میں گزرتے ہیں، میں اتنا جانتی ہوں کہ اس دروازے کے نوکر جنت اور جہنم بانٹتے ہیں، مجھے جنت کی بشارت کی کوئی خاص خوشی نہیں۔ جب کہا نا کوئی خاص خوشی نہیں، تو کہتے ہیں وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے یہ جملہ کہا، کیوں تم نے جنت نہیں جانا؟ ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ تم نے جنت نہیں جانا؟ کہا جانا بھی ہے اور نہیں بھی۔ کہا یہ دو جواب کیوں، جانا بھی ہے اور نہیں بھی؟ کہا دیکھ، نوکر مالکوں کے ساتھ جاتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ نوکر ہمیشہ مالکوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ کہا میں ہاں اور نہ اس لیے کی کہ جہاں میری آقا زادی ہوں گی میں وہاں رہوں گی، جہاں میری آقا زادی ہوں گی میں وہاں رہوں گی، جہاں ملکۃ العصمت و طہارت ہوں گی، جہاں وجہ تخلیق رسالت مآب اور یہ کائنات ہوں گی میں وہاں ہوں گی۔ کہا کہ کیا وہ جنت نہیں جائیں گی؟ کہا جنت کو ذاتی جاگیر سمجھ کے کبھی کبھی دورہ کرنے آیا کریں گی۔ کہا پھر یہ بتائیے بی بی کہاں رہیں گی؟ بی بی فضہ نے معرفت کا وہ جواب دیا جو قیامت تک آنے والے عارفین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کہا کہ یاد رکھنا میری بی بی وہاں رہیں گی جہاں جنت خلق ہونے سے پہلے رہتی تھی۔ صلوات۔ بسم اللہ، بآواز بلند دیکھ میری طرف سے بھی صلوات۔ رائے خوش نیتی امام زمانہ بلند تار صلوات۔ پہلے قاسم صاحب تھے، اب انیس شاہ صاحب آگے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں اشارے ہیں میرے لیے کہ لمبا نہیں کرنا، میں لمبا نہیں کر رہا، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ میں نے بہت سارے فرامین سنانے تھے قبلہ، آج میں پورا موبائل پہ وہ ڈائری کی فوٹو بنا کے لایا ہوں کہ میں آج بڑا لمبا پڑھوں گا، لیکن کوئی بات نہیں، میں آخری بات پڑھ رہا ہوں، آخری بات۔ ابو بصیر، ابو بصیر، آپ نے تو نام سنا ہوگا لیکن ابو بصیر کو آپ جانتے نہیں۔ جیسے جابر بن حیان شاگرد امام جعفر صادق ہے لیکن اس کا سبجیکٹ سائنس تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ ابو حنیفہ، ابو بصیر، اے جڑے جنہاں نال ابو لگنا نا، اے سارے مولا کل فقہ پڑھ دے ہے۔ اقارب شاہ صاحب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں، یہ مولا کے پاس فقہ پڑھتے تھے، فقہ کا سٹوڈنٹ تھا، اور کتنی فقہ پڑھی؟ 30 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ایک دن مولا کو کہتا ہے کہ مولا کمال ہے، 30 سال ہو گئے مجھے فقہ پڑھتے پڑھتے اور آپ مجھے ابھی تک احکام حج پڑھا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ 30 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے اور پڑھ رہا ہوں فقہ، آپ فقہ کے احکام میں سے مجھے احکام حج پڑھا رہے ہیں۔ مولا یہ احکام حج ختم کب ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا جو تخلیق آدم سے 30,000 سال پہلے حج شروع ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تخلیق آدم سے 30,000 سال پہلے حج شروع ہوا، اس کے احکام 30 سالوں میں ختم کیسے ہوں؟ وہ ابو بصیر کیا ہوا تھا؟ امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور مدینے واپس آتا ہے، گریہ کرتا ہوا در امامت پہ آتا ہے، اتنا قابل اعتماد تھا، اعتماد کی یہ فضا ذرا جملہ دیکھیے گا، علماء بیٹھے اور تائید کریں گے، اتنا قابل اعتماد تھا کہ ساری اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام اور اصحاب سے تعزیت کرنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے، مولا میں در دولت پہ جا کے آپ کی والدہ کی خدمت میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اور امامت کو کوئی اعتراض نہیں۔ کہا آ جاؤ، بڑا قابل اعتماد تھا، کہا آ جاؤ، چلا گیا دروازے پہ، انہوں نے جا کے اپنی والدہ کو کہا، والدہ دروازے پہ آئیں، اس نے جا کے تعزیت کی،
تعزیت کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کسی بھی کوئی بھی شخصیت ہے اس کے آخری کلام بڑا قیمتی ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بڑا قیمتی. اور جا کے تعزیت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ بی بی کوئی مولا کا آخری الفاظ ہمیں بتائیں. ہمارے مولا نے دنیا سے جاتے ہوئے وہ آخری گفتگو کیا کی، کیا فرمایا ہمارے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، ہم اصحاب کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں، آنے والی تشیع کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا. کہتے بی بی نے کہا کہ جس وقت تمہارے امام کا آخری وقت تھا اور وَيُغَشَّ بَعْدَ ثُمَّ يُغَشَّ یا یغشی ثُمَّ یغشی، یعنی غشی کی حالت ہوتی تھی، پھر آنکھ کھولتے تھے، پھر ذرا دیکھتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور پھر آنکھیں بند کر لیتے تھے. یہ حالت تھی. کہا کہ انہوں نے آخری دفعہ ایک جملہ کہا، اس کے بعد پھر آنکھ نہیں کھولی. کبھی بھی وہ آخری جملہ کیا ہے؟ سنو گے اپنے امام کا آخری جملہ. کہا کہ تمہارے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا ینال شفاعتنا من استخف الصلاۃ. قیامت تک آنے والے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، جو بھی نماز کو خفیف جانے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. آخری جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. جو بھی نماز کو حقیر جانے گا، خفیف جانے گا. لوگوں نے پوچھا بعد والے اماموں سے اس خفت سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا نماز کا وقت ہو اور ٹال دے، اول وقت میں نماز کو ادا نہ کرے. یہ پیغام امام جعفر صادق ہے. اگر یہ آج کے دن آپ تک نہیں پہنچے گا تو پھر کس دن پہنچے گا؟ میرے برادر محترم قبلہ قاسم صاحب پڑھ چکے، لیکن میں بھی وہی پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہمارے 12 اماموں میں سے 7 امام وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی. اجرکم من اللہ. 7 امام علی سے لے کے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم. کہتے ہیں 7 بیٹے 3 بیٹیاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. جس وقت آگ بجھ گئی نا، توجہ ہے یا نہیں؟ قبلہ نے وہ جملہ سنا ہے جو باہر بیٹھ کے میرے مولا رو رہے تھے. میں وہ جملہ سنا رہا ہوں جو گھر کے اندر مولا بیٹھ کے رو رہے تھے. کہتے ہیں 7 سال کی اور 4 سال کی بیٹی ہے، پاس آئیں اور آ کے بیٹھیں اور کہا بابا اللہ نے تو ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ لوگ پھر ہمارے دروازوں پہ آگ کیوں لگاتے ہیں؟ جب کہا نا ہمارے دروازے پہ آگ کیوں لگتی ہے، کہا بیٹا کو پہلی دفعہ لگی ہے. کہا کو پہلی دفعہ لگی ہے. میں دعا کرتا ہوں، سید ہوں، شہادت کا دن ہے، دعا کرو جس گھر آگ لگے اس گھر پانی ہو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. جس گھر آگ لگے ایک اس گھر میں پانی ہو، دوسرا اس گھر میں کوئی آگ بجھانے والا ہو. کہا بابا کب لگی ہے؟ کہا پہلی آگ اسی مدینے میں در فاطمہ تو زہرا پہ لگی. پہلا امام، دوسرا امام، تیسرا امام. کہا ان کے گھر کوئی نہیں تھا، کہا ان کے گھر حسن و حسین تھے، دادی فاطمہ تو زہرا تھی، زینب و کلثوم تھی، فضا تھی، ان کے اصحاب تھے، ان کی کنیزیں تھیں. کہا بابا کسی نے آگ بجھائی. آئے ہائے، کون شیعہ ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کہا بابا کسی نے آگ بجھائی. کہا مدینے کے کسی شخص کو آگ بجھانے کی سعادت نہیں ملی. کہا بابا پھر کیسے بجھی؟ کہا خود لگی، جیسے لگی رہی اور خود ہی بجھ گئی. کہا مولا علی نے کیوں نہیں بجھائی؟ جو سننا چاہتے ہیں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہا اس لیے
کہ علی تبلیغ دین میں مصروف تھے. کہا دادی زہرا نے کیوں نہیں بجھائی؟ کہا ایک طرف دروازہ تھا، ایک طرف دیوار تھی، اور درمیان میں بطول پاک تھی، اور آگ بجھانے کی بجائے بی بی نے ایک جملہ کہا، یا فضا خزینی، فضا مجھے اٹھا، قد قتل محسنی، آگ کو چھوڑ، میرا محسن شہید ہو گیا. کہا بابا دوسری دفعہ آگ کب لگی؟ کہا وہ جو دوسری دفعہ آگ لگی ہے نا، وہ آج بھی تمہارے بابے کو رلاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ آگ اس عالم میں لگی کہ میرے دادا سید سجاد بیمار تھے، امام باقر چھوٹے تھے. کہا بابا کوئی آگ بجھانے والا، پانی نہیں تھا. کہا 3 دن کے پیاسوں کے گھر آگ لگی، 3 دن کے پیاسوں کے گھر آگ لگی، اور آگ ایسی لگی کہ بجھانے والا کوئی نہیں، آگ لگانے والے بہت تھے. کہا بابا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا نہیں، بندے دیکھ رہے تھے، آگ نہیں بجھا رہے تھے، سر سے چادریں لوٹ رہے تھے. کہا بابا آپ جس 4 سال کی سکینہ کا نام لے کے روتے ہیں، بابا اس کا حال سنائے. کہا جس وقت آگ لگی وہ ایک شخص کے پاس سے گزری اور اسے پوچھا. قبلہ میں رات کو سن رہا تھا قبلہ علامہ یار شاہ صاحب کا جملہ. قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو شام غریباں، علی کی بیٹی سفید دن میں لوٹی. اور کہتے ہیں یہ جو آگ لگی ہے شام کو یا رات کو، اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں آگ لگی ہے. کہتے ہیں جب وہ 4 سال کی سکینہ کہتے ایک شخص کے پاس سے گزری اور اسے کہا یا شیخ حل رأیت ابی، او شیخ کیا میرا بابا دیکھا ہے؟ جب کہا نا میرا بابا دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس نے بی بی کی طرف پھینکی. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ بی بی نے اٹھا کے دیکھا تو مظلوم بابے کا سر. بی بی نے اپنے ہونٹ رکھے بابے کے رخسار پہ اور جملہ کہا، بابا میرے رخسار دیکھ، بابا میرے خیام دیکھ، بابا میرے کرتے کا دامن جلا ہوا دیکھ. ماشاءاللہ خالق کائنات آپ کو سوائے غم میں حسین کے کوئی غم نصیب نہ کرے. مومنین اکرام، اب آپ کے سامنے جو شخصیت زیب منبر ہو رہے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک کی نامور شخصیت، فخر سادات، عمدۃ الواعظین، خوش بیاں، بحر المصائب جناب علامہ سید انیس رضا نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کریں گے. قبلہ صاحب کی آمد کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کی ذات پہ باواز بلند تر صلوات.